میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں. ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اب وقت ہے پوچھیں گا آپ کے سوالات جو ہمیشہ کی طرح بہت سے ہیں اور ہمارے جوابات. طلعت حسین صاحب، آپ سے سوال کرنا تھا نواز شریف کی صحت کی کرٹیکل ہونے کے بارے میں، کیونکہ جو کوئی تصویر اور ایک دو ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتنے کرٹیکل نہیں تھے کہ ان کو باہر جانے کی ضرورت پیش آتی. تو اس طرح کا جو ہے پھر غلط امپریشن کیوں دیا گیا کہ وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور اگر وہ باہر نہ گئے تو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ ویسے کمال ہے کہ ہم ویڈیو کو دیکھ کے لوگوں کی بیماری جان لیتے ہیں. واقعتاً وہ خاص ہی ڈگری ہوگی ہمارے پاس کہ ہم جب ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو ہیں وہ خلیے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، خون بن رہا ہے نہیں بن رہا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 6 7 میڈیکل بورڈز ہیں مختلف قسم کے، ان نے اس کی رپورٹس جاری کی ہیں، اور حکومت کے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو میڈیکل رپورٹس کے اندر اب واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں کہ ان کا جو پلیٹلیٹس کا لیول ہے، چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. اٹس اے سیریس کنڈیشن. اچھا، اس کے بعد جو شوکت خانم کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے چیک کروایا اور وہ واقعتاً کی حالت جو ہے وہ خراب ہے. جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں، رپورٹس موجود ہیں، عدالت یہی بات کر رہی ہے، عدالت نے بھی ایگزامینیشن کی. لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم ویڈیو دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ ان کی بیماری کیسی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر تعصبات اتنے گہرے ہو جائیں تو پھر معلومات جو ہیں وہ کند ہو جاتی ہیں. آپ کسی طور ذہن میں سے تعصب کو اور دل میں سے کدورت کو نہیں نکال سکتے جب آپ نے یہ مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ تمام تر معلومات کو آپ نے رد کر دینا ہے. اب پھر آخر میں یہی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی اہلیہ کی طرح جہان فانی سے رخصت ہو جائیں، تبھی یقین آئے گا آپ کو کہ واقعتاً لگتا تو ٹھیک تھا لیکن بیماری اس کی بڑی خطرناک تھی. اور جو وہاں پر جا کر جس قسم کے مظاہرے کروا رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے زخم کو ہیل کرنا ہے. آپ مظاہرے کروا رہے ہیں کہ سارا ٹبر چور ان کے فلیٹس کے گرد، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے. یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں جی انسانیت کے ناطے میں نے جانے دیا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کی پارٹی کے جو زوما ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. تو پھر دوسری پارٹی کی طرف سے جب جواب آئے گا آپ کی ذاتی معاملات کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں یا مذہبی عقائد کے بارے میں، تو آپ روک نہیں سکتے نا. تو پھر تو یہ رکے گا نہیں کسی جگہ کے اوپر. تو جو ہماری صحافیانہ معلومات ہیں جو محدود ہیں ان رپورٹس تک جنہوں نے نواز شریف کو اسیس کیا، وہ وہی ہیں جو رپورٹس کہہ رہی ہیں. لیکن اگر کمال کی نظر کچھ تجزیہ کار یا ویورز رکھتے ہیں جو کیمروں کے اندر سے جسم کے اندر موجود بیماریوں کا تجزیہ کر کے نتیجہ اخذ کر سکتی ہے، وہ استطاعت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم تو انہی معلومات کے اوپر جائیں گے جو موجود ہیں. اور اب جو لندن میں ان کی تشخیص ہو رہی ہے اس کی رپورٹس بھی سامنے آ جائیں گی، تو پتہ چل جائے گا کہ دوبارہ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے بیمار ہیں. میرا تو یہی جواب ہے اس میں. سر، اگر آئنسٹائن واقعی میں اپنی قبر سے اٹھ کر آئے اور ہم اس کے سامنے دو مختلف بیان رکھیں، ایک طرف یہ بیان رکھے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی آتا ہے، اور دوسری طرف یہ بیان رکھیں کہ جو عمران خان نے خود ہی دیا تھا، دو مختلف بیانات تھے ان کے، ایک میں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جرمنی اور جاپان کے بارڈر کو آپس میں ملا دیا تھا، اور ایک میں وہ شاید میٹرو کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بجلی کی رفتار سے تیز جائے گی. تو آئنسٹائن خود کس بندے کو احمق کہے گا اور کس کو جو ہے تو وہ عقل مند کہے گا؟ اور اس کا اپنا یہ بیان ہے کہ حماقت کی تو کوئی انتہا اس نہیں ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ خوشامد کی کیا انتہا ہے؟ کیونکہ جو جو اس حال میں جس وقت عمران خان اپنی تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ جو کی آواز تھی، کیا وہ خوشامد کی انتہا ہے یا اس سے آگے بھی خوشامد کی انتہا جاتی ہے؟ خوشامد کی کوئی انتہا نہیں ہے. خوشامدیوں کے ٹولے آپ دیکھیں کیا کیا بوٹ پالش نہیں کرتے ہیں. بدترین جو وارداتیں ہیں آئین کے خلاف، پروسیجر کے خلاف، اس کے اوپر ایسی پالش لگاتے ہیں کہ جس کی بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا نہ چمکایا کرو یار، میں پریشان ہو جاتا ہوں
مجھے اپنا چہرہ بھی اس میں نظر آنے لگ جاتا ہے اور تمہارا چہرہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ پالش والے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب کیا بات ہے آپ کی، آپ کے بغیر ملک نہیں چلتا، کیا بات ہے آپ کے بغیر فوج نہیں چلتی، کیا بات ہے آپ کے بغیر صحافت نہیں چلتی، آپ کے بغیر عدالت نہیں چلتی، سر کیا بات ہے۔ اور 30 سال سے کیا بات والا ٹولہ ہے، اس کی میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ ہم ہنسی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے جب ہم یہ رد عمل دیکھتے ہیں۔ اور کمال ہے ان لوگوں کے اوپر جو تاریخ سے بالکل نہیں سیکھتے، ان کا خیال ہے کہ میں جو ہوں نا، میں بس میں ہی ہوں، نہ میں سے بڑا کوئی پہلے میں آیا، نہ میں کے بعد کوئی میرے سے بڑا میں آیا۔ عموماً میں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے۔ تو جب لوگ بیٹھ کے آپ کو معلومات دیتے ہیں اور آپ کو ایک دوسرا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں کرنی، وہ تقاریر ہوں، وہ تجاویز ہوں، وہ پالیسی سازی کے مختلف مراحل ہوں، جب تک آپ کو ڈائیورس انپٹ نہیں آتی اور آپ کی لسننگ کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ اسی چیز کے اندر پھنسے رہتے ہیں۔ اب آئنسٹائن جو ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئے گا، اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میرا نہیں خیال کہ واپس آئے گا، کوئی پتہ نہیں کل کو یہ کہہ دے کہ واپس آ گیا ہے وہ۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو اس بات سے غرض ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا نام کون کس کانٹیکس کے اندر استعمال کر رہا ہے۔ میری صرف یہی درخواست ہے تمام لیڈران کے ساتھ کہ جب وہ بیان دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو رد عمل آتا ہے، جو تعریفی رد عمل ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے ذرا دیکھ لیں کہ اس بیان کی حقیقت کیا ہے، اس کا تاریخی وجود کیا ہے، اس کی معلومات کتنی بودی ہیں یا تگڑی ہیں۔ اگر وہ 3-4 چیزیں دیکھ لیں تو خود ہی میرے خیال میں اترانے سے گریز کریں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں تو آپ کو یہ بیانات جو ہیں ملتے رہیں گے۔ اور ایک کمال ویسے ہمیں یہ بھی حاصل کرنا چاہیے ایسے بیانات دینے کے لیے، اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ بھی ایسے بیانات دیں، کہ آپ کو بیان دے کے بھول جانے کی صلاحیت بھی پیدا کرنی ہے۔ یاد ہی نہ رکھیں آپ نے کوئی ایسا بیان دیا تھا، لہٰذا آپ اگلے دن بالکل اسی ٹھاٹھ اور شان کے ساتھ حماقت کی نئی تاریخ رقم کر دیں گے جو آپ نے پچھلی مرتبہ کی تھی۔ صرف یہ فرق ہوگا کہ پچھلی مرتبہ کی احمقانہ اور بیوقوفانہ بات آپ کو یاد ہی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ سمجھیں گے ہی نہیں آپ نے کوئی بیوقوفانہ بات کی ہے، لیکن ریکارڈ جو آپ نے مرتب کیا ہے وہ بڑا طویل ہے۔ تو وہ ریکارڈ خود بتاتا ہے کہ احمق کون ہے اور عقل مند کون۔ شاہ صاحب، a quick question for you this time, sir. میاں صاحب کا عدالت سے جب فیصلہ آیا تھا تو برخاست کیے جانے کا، تو ان کا بیانیہ سامنے آیا تھا، مجھے کیوں نکالا، اور اس کی بڑا مذاق اڑایا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے بطور جماعت بھی اور ان کے ورکرز کی جانب سے بھی۔ اگلے روز خان صاحب کی جو تقریر سامنے آئی ہے، اس میں جو رونا انہوں نے رویا ہے عدالتوں کے آگے، کیا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا نمبر ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں اسے کیوں نکالا؟ کیا ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب پلیز آنسر دا کوسچن، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ جو آپ نے اس کے اندر کاٹ ڈالی ہے، اس کاٹ کو میں علیحدہ رکھ دیتا ہوں اور اس کا جواب جو آپ کا سبسٹنس ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت اس طرح ڈول رہی ہے جس طرح ہمارا خیال ہے کہ وہ ڈول رہی ہے۔ اگر حکومت واقعتاً ایسے ڈول رہی ہوتی تو اس کے جو وائبریشن ہے، اس کا جو ارتعاش ہے، وہ کسی اور طریقے سے فیل ہوتا ہے۔ فی الحال صحافیانہ طور پر ہمیں وہ ارتعاش فیل نہیں ہو رہا۔ مشکل میں یقیناً ہے جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے تھے، چاہے آپ جی ڈی اے کے ممبران لے لیں، چاہے وہ آپ باپ کے ممبران لے لیں، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھ لیں اور ان کے الائز جو ہیں پنجاب کے اندر وہ دیکھ لیں، تو وہ آپ کو ایک ڈسٹنس پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مشکل میں یقیناً ہے، سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ ناقص کارکردگی ہے، اور لوگوں کے اندر یہ پھیلتی ہوئی فیلنگ کہ اس حکومت کے آتے ہی رزق کے دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں، اور جو ان کے گھر کے اندر تھوڑی بہت برکت تھی وہ نحوست میں تبدیل ہو گئی، کہ عام پرسیپشن ہر طرف پھیل گیا، جو کسی بھی حکومت کے لیے، عمران خان کی حکومت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے ایک ڈیواسٹیٹنگ سیناریو ہے۔ اور جب یہ برکت کا خاتمہ یا رزق کی کمی اور معاشی تنگی جو ہے وہ طویل المدت ہو جائے تو ریاستی امور اس سے متاثر ہوتے ہیں، ڈیفنس پروکیورمنٹس اس سے متاثر ہوتی ہیں، ڈیفنس سپینڈنگ اس سے متاثر ہوتی ہے، جو دشمنوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جب عذاب میں آ جاتی ہیں تو کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے، افراتفری پھیلتی ہے۔ تو یہ صرف حکومت کا ہی مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ اب ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے۔
تو اس ریاست کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کے پاس جو صلاحیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو روزانہ ایک نیچ درجے کی جگت بازی کو پالیسی سازی کے درجے میں لے کے جائیں گے تو پھر ایسے ہی معاملات چلیں گے حکومت کے۔ یہ تبدیل ہونے کی نہیں ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تبدیل ہونے کی نہیں ہے تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہاں پر آپ کا جو خدشہ ہے یا آپ اگر امید کر رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ یہ اتنی سٹیبل کنڈیشن بالکل بھی نہیں ہے جتنی حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ سٹیبل ہے، اور اتنی بھی خراب ویسے فی الحال نہیں ہے جتنی تصور کی جا رہی ہے کہ اب گری کہ کب گری۔ یہ ایک پروسیس ہوگا، پینفل پروسیس ہوگا، لیکن جو چولیں ہیں وہ ڈھیلی ہیں اور جڑیں جو ہیں آپ کو بعض جگہوں پر کھوکھلی ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو I'll just leave it at that۔